بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ ویسے کچھ ایسے بھی زندگی میں دن ہوتے ہیں جب کسی اپنے کسی پرائے کسی دکھ سکھ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ وہ زندگی کے چند سال کھیل کود میں گزر جاتے ہیں، کسی کو کوئی فکر نہیں ہوتی، اور جو ہی انسان اپنی جوانی کی طرف مائل ہوتا ہے تو وہ اسے اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں اور وہ اس میں دھستا ہی چلا جاتا ہے۔ میرے بچپن کے دن تو ایسے ہی چٹکی میں گزرے کہ کچھ پتہ ہی نہ تھا۔ جب بچپن میں کسی اور کو روتا ہوا دیکھتا تو کچھ احساس نہ ہوتا کہ انہیں کیا دکھ ہے۔ جب ہم نے ان حالات کا سامنا کیا تو پتہ چلا کہ دکھ آخر ہوتا کیا ہے، دکھ آخر چیز کیا ہے۔ دکھ انسان کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، ٹوٹے ہوئے آئینے کی کرچیوں کی طرح دکھ پہاڑ کی طرح ہوتے ہیں، سینے پر دھرے خشک پتھر کی طرح، اور خوشیاں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، دریا کے اندر پنہا سنہرے ذرات جیسی، ریت کے باریک ذروں سے سونا ڈھونڈنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ بہت مشکل کام ہے، دل گردے کا کام ہے۔ انتظار اور خوشیاں بہت مشکل سے ملنے والے سونے کے ذرات کی طرح ہیں۔ وہ اپنی زندگی کے ہر پل کس طرح گن گن کر گزارتا ہے۔ وہ ہر وقت اسی خواہش میں رہتا ہے کہ میری زندگی ابھی کے ابھی ختم ہو جائے اور میرا نام و نشان اس دنیا سے مٹ جائے۔ یہ حالات صرف اسی وقت ہوتے ہیں جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے۔ محبت بھی کیا چیز ہوتی ہے؟ محبت جس کی تلاش میں، جس کی چاہ میں دنیا کا ہر انسان رہتا ہے۔ محبت عجیب و غریب جذبہ ہے جس میں بہہ کر انسان کبھی شیطان کا روپ دھار کر پستیوں میں جا گرتا ہے اور کبھی اس اعلیٰ و عرفہ درجے کو خلوص نیت کے ساتھ اپنے دل اور زندگی میں شامل کر لے تو فرشتے سے بھی افضل ہو کر قرب الہی حاصل کر لیتا ہے۔ محبت کے کئی روپ ہوتے ہیں، کئی انداز ہوتے ہیں، مگر بدقسمتی سے دنیا بھر سمیت ہمارے معاشرے میں بھی محبت کے ایک ہی روپ کو زیادہ پورٹریٹ کیا جاتا ہے۔ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا اسی روپ کو گلیمرائز کر کے پیش کرتے ہیں۔ محبت غرض جذبہ ہے۔ خالص جذبات رکھنے والے لوگ اس دنیا کی پرکھ پر پورا نہیں اترتے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں ایسے، سینکڑوں نہیں، ہزاروں میں سے ایک، اتنے حساس سود و رنگ جذبات ناپختہ اور قوت مدافعت زیرو، اس پر تربیتی ماحول کی کمی، انہیں ہتھیلی پر آبلے کی صورت رکھو تو بھی پھوٹ بہتے ہیں۔ کبھی ہلکی سی ٹھیس بھی جیسے تتلی کے نازک پروں کو کتنی بھی احتیاط سے چھوئیں ان کے رنگ پوروں پر بھی اتر آتے ہیں۔ ایسے لوگ عام نہیں ہو سکتے جو زرد تنہا خزاں رسیدہ درختوں پر عاشق ہوں، جن کی آنکھیں درخت سے جدا ہونے والے پتوں پر بھی رونے لگتی ہیں، جو مردہ تتلیوں کے پروں کو سیند سیند کر رکھتے ہیں، جو بدلے موسموں کی ایک ایک جنبش سے باخبر ہوتے ہیں، جو خوشیوں کے تقدس میں اپنی اونچ نیچ کرنے والوں کو ناخالص اور ناقابل نفرت گردانتے ہیں۔ ایسے لوگ عام ہو بھی نہیں سکتے۔ محبت ریاضی کا سوال نہیں کہ بار بار کوشش سے حل ہو جائے، کوئی نہ کوئی فارمولہ جواب تک لے جائے گا۔ محبت تو شاعری کی طرح دل پر وار کرنے کا نام ہے۔ جہاں کوشش کام نہیں آتی، محبت یقیناً بڑی حیران کن چیز ہے۔ وہ یاقوت و زمرد سے بھی زیادہ بیش قیمت ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بازار میں لگی ہو اور اسے مال و زر کے عوض خریدا جا سکے۔ محبت نہ تو روایتوں کو مانتی ہے، نہ طبقے میں تقسیم معاشرے کا تجربہ کر کے محبوب کا انتخاب کرتی ہے۔ یہ تو بس ہو جاتی ہے۔ دل طبقوں کی پرواہ کرتی ہے اور نہ ہی کوئی اس کا راستہ روک سکتی ہے۔ البتہ اسے آزمائشوں سے ضرور گزرنا پڑتا ہے۔
زندگی کی بساط اور وقت کے دھارے سب کی قسمت کی باتیں اور مقدر کی چالیں کبھی بازی پلٹ بھی جاتی ہے۔ بیتا وقت لوٹ کر نہیں آتا مگر مقدر ساتھ لے جاتا ہے۔ لیکن سب باتوں کی ایک ہی بات ہے کہ محبت بچھڑ جائے تو دکھ دیتی ہے اور اگر مل جائے تو زیادہ دکھ دیتی ہے۔ ان حالات میں سماج کے لوگ جینے نہیں دیتے اور اگر نہ ملے تو انسان خود ٹوٹ کر رہ جاتا ہے اور اس طرح بکھر جاتا ہے کہ کبھی دوبارہ کانچ کے ٹکڑوں کی مانند کبھی اپنی حالت میں نہیں آ سکے۔ محبت میں کبھی حسین و دلکش پل آتے ہیں تو کبھی سہانے رخ اور جان لیوا موڑ آتے ہیں کہ کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہماری منزل کون سی ہے اور راستہ کون سا ہے۔ پھر یہی محبتوں عشق اور جنون میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر ہر وقت انسان اپنی محبت کو پانے کے لیے تگودو کرنا شروع کر دیتا ہے، محبوب کی سوچوں میں گم رہتا ہے اور اپنی محبت کو اپنانے کے لیے اپنی جان تک کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایسی ہی محبت سے میں دوچار ہوئی۔ اسے پہلی ہی نظر دیکھتے ہی میرے دل کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ بہت ہی ہینڈسم، بیوٹیفل اور سحر انگیز شخصیت کا لڑکا تھا اور اسے دیکھ کر مجھے ایسے لگا کہ جیسے میری جان اسی میں سمٹ کر رہ گئی ہو اور میں اس کی یادوں میں اس طرح گم ہوئی کہ مجھے کچھ پتہ ہی نہ چلا کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے۔ ہر وقت اسی لڑکے کے خیال میرے دل و دماغ میں گھومتے رہتے۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے اس کی فلم میرے مائنڈ میں ایسے چل رہی ہو جیسے سینما کی سکرین چلتی ہو۔ اس کا گھر میرے گھر کے بالکل سامنے تھا۔ ایک دن صبح کے وقت وہ اپنی گاڑی میں جا بیٹھا۔ میں اسے اپنے کمرے کی کھڑکی سے بے تکلف ہو کر دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کے گھر سے ایک لڑکی نکلی۔ اسے دیکھتے ہی جیسے میں وہیں دھیر ہو کر رہ گئی۔ وہ لڑکی سرخ ساڑی میں ملبوس تھی۔ وہ کسی حد تک خوبصورت تھی پر ان حالات میں وہ مجھے کسی چڑیل سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے ساتھ اسے دیکھا تو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اسی لیے اس کی خوبصورتی بدصورتی لگ رہی تھی۔ میرے دماغ میں جیسے کوئی طوفان چلنے لگا تھا اور میرا دل سوال پہ سوال کیے جا رہا تھا کہ یہ لڑکی کیا اس کی بیوی ہے؟ میں اپنے آپ میں بڑبڑاتی چلی گئی اور اتنے میں ان کی گاڑی روانہ ہو گئی۔ اب میں نے ٹھان لیا تھا کہ اس کی کھوج میں نکال کر ہی رہوں گی۔ ایک دن اچانک امی جان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ گھر میں کوئی ایسا نہیں تھا جو میری ان حالات میں مدد کر دیتا۔ ابو جان اپنے کاروبار کے سلسلے میں دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ میں نے جلدی سے چادر اوڑھی اور اس کے گھر کی طرف چلی گئی جہاں وہ لڑکا رہتا تھا۔ میں نے ان کے دروازے پر دستک دی اور وہی لڑکا باہر نکلا، مجھ سے مخاطب ہوا، آپ کی پہچان؟ میں نے جواب دیے بغیر ان سے مدد طلب کی۔ وہ کسی قسم کا رسپانس دیے بغیر میرے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو گیا۔ گھر پہنچ کر پتہ چلا کہ وہ ایک ڈاکٹر ہیں۔ انہوں نے امی جان کا چیک اپ کیا اور کچھ میڈیسن بھی دی۔ انہوں نے مجھ سے کہا یہ میڈیسن ابھی اپنی والدہ کو دے دیجیے گا۔ میں نے جواب میں سر ہلا دیا۔ جب میں نے ان سے فیس پوچھی تو انہوں نے مسکرا کر کہا کوئی اپنوں سے بھی فیس لیتا ہے بھلا؟ میں انہیں چھوڑنے کے لیے دروازے تک آئی۔ ابھی ہم گھر کے لاؤنج میں ہی تھے کہ انہوں نے میرا نام پوچھا۔ میں نے چلتے چلتے رک کر انہیں حیران کن نظروں سے دیکھا۔ میں ان کے خیالوں میں ایسی گم ہو گئی کہ جیسے مجھے کچھ پتہ ہی نہ چلا ہو کہ وہ کیا سوال کر رہے ہیں۔ یکلخت ہی انہوں نے چٹکی بجائی اور کہا محترمہ آپ کن خیالوں میں گم ہو گئی ہیں؟ میں نے آہستہ سے اپنا نام بتایا کہ میرا نام آئیکا ہے۔ اب ہم دروازے پر پہنچ چکے تھے۔ اس نے خدا حافظ کہہ کر میری شخصیت کی بھی تعریف کی اور مسکراتے ہوئے دروازے سے باہر نکل گیا۔ میں اس میں اپنائیت کے جذبات محسوس کر رہی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ شاید میں اسے صدیوں سے جانتی ہوں۔ اس دن میں بہت خوش تھی۔ آج مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے قدرت نے پوری دنیا کی خوشیاں سمیٹ کر میری جولی میں ڈال دی ہوں۔ اس کے بعد اکثر وہ ہمارے گھر آیا کرتا تھا۔ جب بھی وہ ہمارے گھر آتا میں اس سے نام پوچھنے کی کوشش کرتی پر ناکام ہو جاتی اور وہ باتوں باتوں میں اٹھ کر چلا جاتا۔ ایک دن میں لاؤنج میں بیٹھی چائے کی چسکیاں مار رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے رامو کاکا سے دروازہ کھولنے کے لیے کہا اور میں پھر چائے پینے میں مصروف ہو گئی۔ پھر اچانک وہی لڑکا میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے مجھے سلام کیا۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دیا اور اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔
میں نے ان سے چائے کے لیے پوچھا تو انہوں نے کہا تھینک یو، میں اس وقت چائے نہیں پیتا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ آج میں ان سے نام پوچھ کر ہی رہوں گی۔ اسی وقت انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا لگتا ہے اب زیادہ بات کرنے کی عادی نہیں ہے۔ اس وقت بھی میں خاموش رہی، ویسے تو میں اتنا خاموش کبھی بھی نہیں ہوتی تھی، پر اسے دیکھتے ہی جیسے میرے منہ پر گویا قفل پڑ جاتے تھے اور میں کچھ بھی نہ بول پاتی تھی۔ آخر کار میں نے اللہ اللہ کر کے اس کا نام پوچھ ہی ڈالا۔ اس نے کہا کہ کیا ابھی تک آپ کو میرا نام نہیں پتا چلا؟ میرا نام حسنین ہے۔ اس دن ہم نے جی بھر کے باتیں کی، اب میں اس میں بہت حد تک دلچسپی لینے لگ گئی تھی۔ ایک دن اچانک اس کے گھر میں جیسے طوفان آ گیا ہو۔ وہ لڑکی جو حسنین کے گھر میں اس کے ساتھ رہتی تھی کسی حادثے میں موت سے بغل گیر ہو گئی۔ اب وہ بہت تنہا رہنے لگا تھا۔ اب جب بھی وہ ہمارے گھر آتا تو چپ چپ سا رہتا تھا۔ میں اس سے بہت باتیں کرتی اور اس کا جی بہلانے کی کوشش کرتی، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے اس نے میری کسی بھی بات کا جواب نہ دینے کی قسم ٹھان لی ہو۔ میں نے اس سے اس لڑکی کے متعلق پوچھا تو اس کی آنکھوں سے اس طرح آنسو بہنے لگے جیسے ساون کی جڑی لگ گئی ہو۔ میں نے اس کے نام سے مخاطب کرتے ہوئے کہا حسنین، میرا مقصد تمہیں دکھ دینا نہیں تھا، میں صرف یہی جاننا چاہتی تھی کہ وہ لڑکی آخر کون تھی جس کی وفات نے تمہیں اتنا بڑا صدمہ پہنچایا ہے۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور کہا اس کا نام انابیہ تھا، ہم دونوں بچپن کے دوست تھے، بچپن سے لے کر جوانی کے مراحل تک اکٹھے رہے۔ اس کے والد اور میرے والد یار تھے، کبھی ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ محض دوست ہیں، وہ ہر وقت بھائیوں کی طرح رہتے تھے۔ ایک دن اس کے والدین دنیا سے چل بسے، اب میرے والدین نے اس کی ساری ذمہ داری اپنے سر لی اور وہ ہمارے ساتھ رہنے لگ گئی۔ ویسے تو میری والدہ اور والد میں تھوڑی بہت چپکلش ہوتی رہتی تھی، پر اس دن ہمارے گھر میں ایسی آندھی چلی، ابو جان نے امی کو فوراً سے پہلے ڈائیورس دے دیا۔ امی مجھے ساتھ لے جانا چاہتی تھی پر ابو نے ایسا نہیں ہونے دیا اور وہ چھوڑ کر چلی گئی اور آج تک وہ واپس نہیں آئی۔ میرے ابو نے دوسری شادی کر لی اور اپنی بیوی کو لے کر امریکہ چلے گئے، جبکہ میں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اس وقت میری عمر تقریباً 20 سال تھی۔ اس دن سے یہ لڑکی میرے ساتھ تھی اور ہر مشکل میں اس نے میرا ساتھ دیا، اور جب اسے میری ضرورت پیش آئی تو میں اس کے ساتھ نہیں تھا۔ حسنین نے مجھے اپنے بارے میں اپنی آپ بیتی سنا ڈالی۔ اب وہ بہت ریلیکس فیل کر رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے بہت بڑا بوجھ اس کے دل و دماغ سے اٹھ گیا ہو۔ اس نے ایک لمبی سانس خارج کی اور اٹھ کر چلا گیا۔ ایک دن گھر پر کال آئی کہ ابو جان گھر واپس آ رہے ہیں۔ میں نے امی کو ابو جان کی آمد کے بارے میں بتایا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ ابو جان جب گھر پہنچے تو وہ مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ اسی رات جب میں ابو جان کے کمرے کے پاس سے گزری تو میں نے انہیں اپنی شادی کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا۔ وہ رات میرے لیے کسی اذیت سے کم نہ تھی۔ میں گھبراہٹ کے مارے اپنے کمرے میں چلی گئی اور وہ پوری رات میں نے کروٹیں بدلتے گزاری۔ جب صبح ہوئی تو امی میرے کمرے میں مجھے اٹھانے کے لیے آئی تو میں پہلے سے ہی اپنے کمرے کی چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ میں نے اپنے آنسو چھپانے کی بہت کوشش کی، مگر امی جان کو پتہ چل گیا کہ میں رو رہی ہوں۔ امی جان نے میرے رونے کی وجہ دریافت کی تو میں ایک پل کے لیے تو خاموش رہی، مگر وہی وقت تھا جب میں نے اپنے والدین کو اپنی محبت کے بارے میں بتایا تھا۔ ہاں، اگر میں نہ بتاتی تو میں اپنی محبت پانے میں ناکام ہو جاتی اور زندگی میں کبھی خوش نہ رہتی۔ امی جان نے میری ہر بات بڑے غور سے سنی اور مجھے اکیلا چھوڑ کر بنا کوئی جواب دیے الٹے قدموں پلٹ گئی اور میں انہیں جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ امی نے ابو سے اس بارے میں بات کی۔ ابو اس وقت تھوڑا بہت غصہ ہوئے پر مان گئے اور میرے لیے حسنین کے گھر چلے گئے۔ حسنین نے کوئی بات کیے بغیر رشتے کے لیے ہاں کہہ دی اور یوں ہماری شادی 20 اپریل کو فکس ہو گئی۔ اس وقت میں بہت خوش تھی اور وہ دن ایسے گزرے کہ کچھ پتہ ہی نہ چلا اور میری شادی حسنین سے ہو گئی۔ اب میں مسز حسنین کہلانے لگی تھی۔ مجھے کچھ دنوں سے ایسے محسوس ہوتا کہ ہمارے گھر میں ہم دونوں کے علاوہ کوئی اور بھی ہے۔ جب وہ کلینک پر جاتے تو میں گھر میں اکیلی رہتی۔ ایک رات حسنین کے پاس ایک سیریس کیس آیا اور وہ وہیں کلینک میں ہی ٹھہر گئے اور مجھے کال کر کے بتایا کہ ایمرجنسی ہے، لہٰذا ویٹ مت کرنا۔
میں اپنے کمرے میں گئی اور ابھی سونے ہی لگی تھی کہ اچانک مجھے برتن گرنے کی آواز سنائی دی۔ میں کمرے سے نکلی اور کچن کی طرف چلی گئی۔ وہاں جا کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے سمجھا کہ شاید کوئی بلی تھی اور میں بے خوف ہو کر اپنے کمرے کی طرف چلی تو یکدم گھر کی تمام لائٹس آن آف ہونے لگ گئی۔ اچانک میری نظر سامنے دیوار پر پڑی تو جیسے میری سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے اٹک رہ گئی۔ میرے تو گویا قدموں تلے سے زمین کھسک گئی ہو، سانسوں کی روانی میں آنن فانن صورت پیدا ہو گئی، ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، لاکھ چاہا کہ بھاگ کر کمرے میں جا گھسوں، مگر یوں لگا کہ گویا آخنی شکنجے میں بری طرح جکڑ کر رکھا ہو۔ سامنے دروازے پر ایک سفید لباس میں ملبوس ایک لڑکی کھڑی تھی، وہ شاید ایک روح تھی، اور گھبراہٹ کے مارے میرے پاؤں وہیں سن ہو کر رہ گئے تھے۔ گھر میں چونکہ بہت اندھیرا تھا اس لیے اس کی شکل ٹھیک سے دیکھ نہ سکی اور وہ یکدم غائب ہو گئی اور گھر کی تمام لائٹس آن ہو گئی۔ میں نے فوراً کچن میں جا کر پانی پیا اور حسنین کا نمبر ڈائل کیا تو پتہ چلا کہ نمبر آف جا رہا ہے۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میں وہیں صوفے پر بیٹھ گئی اور حسنین کا انتظار کرنے لگی۔ اتنے میں میری آنکھ لگ گئی اور میں وہیں صوفے پر سو گئی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور میں چونک کر اٹھی۔ اتنے میں شاید صبح ہو چکی تھی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے حسنین کھڑے تھے۔ میں ان سے لپٹ کر زاروں کی طرح رونے لگ گئی اور رات کا سارا واقعہ حسنین کو سنا دیا۔ اس نے مجھے دلاسا دیا اور کہا، شاید تم نے کوئی بھیانک سپنا دیکھا ہے۔ وہ فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلے گئے۔ وہ رات کے وقفے کو محض ایک خواب گردان رہے تھے مگر وہ حقیقت تھی، پر میں نے سب کچھ ہی پس پش ڈال کر حسنین کے لیے ناشتہ بنایا اور اسی طرح ایک ہفتہ گزر گیا۔ سوموار کی رات اچانک پھر وہی واقعہ ہوا جو اس رات پیش آیا تھا، مگر اس وقت گھر میں حسنین بھی موجود تھے۔ میں نے روتے ہوئے حسنین سے کہا، اب میری بات پر یقین نہیں کر رہے تھے، اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ میں نے حسنین سے کہا، آج پھر وہی سایہ دیواروں پر منڈلا رہا تھا۔ اس بار اس نے دروازے پر کچھ لکھ دیا اور جب غائب ہوا تو اس قدر عجیب و غریب آوازیں سنائی دی کہ ہم پریشان ہو گئے۔ ہمارے خاص باختہ ہو گئے تھے۔ اب گھر میں روشنی تھی۔ حسنین نے دروازے پر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھا جو اس سایہ نے لکھی تھی۔ ہم صبح ہوتے ہی دونوں مل کر ایک عامل بابا کے پاس گئے اور تمام واقعہ انہیں سنایا تو پتہ چلا کہ وہ ایک روح تھی جو حسنین کی دوست تھی۔ وہ صرف حسنین کو اور تمہیں مبارکباد دینے آئی تھی۔ اس میں اتنی جسارت نہ تھی کہ تم لوگوں کے سامنے آ سکے۔ اس کا مقصد صرف تم لوگوں کو ڈرانا نہ تھا بلکہ مبارکباد دینا تھا۔ پہلی بار جب وہ آئی تو تم اکیلی تھی، لہٰذا وہ چلی گئی۔ اس بار وہ آئی، اسے بولنے، کچھ کہنے یا تم لوگوں کے سامنے آنے کی قطعاً اجازت نہیں تھی، لہٰذا وہ اپنا پیغام لے کر چلی گئی اور اب وہ کبھی بھی لوٹ کر نہیں آئے گی۔ عامل بابا کی بات سن کر حسنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر میں نے اس کے سانوں پر ہاتھ رکھ کر اسے ہمت اور حوصلہ دیا اور وہ جواباً ہونٹ بھینچ کر رہ گیا۔ ہم گھر واپس آئے اور میں نے اب کی بار غور سے اس تحریر کو پڑھا جو کچھ اس طرح تھی، میرا مقصد تم لوگوں کو ڈرانا نہیں تھا حسنین، دیکھو آج میں کتنی بے بس و لاچار ہوں۔ کبھی ہم دونوں یکجان دو قالب ہوا کرتے تھے اور آج آپ کو میرے وجود سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ کسی نے غلط نہیں کہا کہ انسان کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب تک حیات ہو، لقمہ اجل بن جانے کے بعد تو کیسے کیسے اپنے پل بھل میں بھول جاتے ہیں۔ وقت بڑا بے رحم ہے حسنین، خود ہی گاؤ دیتا ہے اور خود ہی اس گاؤ کا مرہم ہے۔ میری دعائیں اور نیک تمنائیں تم لوگوں کے ساتھ ہمیشہ رہیں گی اور اپنے کی طرح کبھی دوبارہ تمہارے آنگن میں دکھ و کرب اور اذیت کے بادل سایہ فگن نہ ہو۔ سلام، تمہاری دوست انابیہ۔ تحریر پڑھ کر میں حیرت میں مبتلا ہو گئی تھی کہ ایک طرف میری محبت تھی اور ایک طرف اس کی محبت، مگر حسنین کی محبت کی مقدور میں وہ تھی کیونکہ اتنی تو شاید انسیت مجھے بھی حسنین سے نہ ہو جتنی اسے تھی کہ مر کر بھی اسے چین نہیں مل رہا تھا۔ میرے دل کے اندر امٹتے ہوئے سمندر طوفان نے لہروں کی روانی ان کے بہاؤ میں اضافہ کر دیا تو سینے کے اندر دھڑکتے دل کی بپھرتی لہروں نے آنکھوں کو ساحل مان کر دیدو سے خاطہ پائی شروع کر دی۔
اور میری آنکھوں کی شکست سے دوچار ہونا پڑا، کیونکہ پلک ٹپکتے ہی میں یکے بعد دیگرے آنسو نے آنکھوں کے نیم و آنسو نے چھلانگیں لگائی اور میرے پورے چہرے کو بھگوتے چلے گئے اور میں کچھ بھی نہ بول پائی۔